السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر کی فضا پرسکون ہوئی اور نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ صحت یاب ہو گئے تو ایک دن نگار خانم نے ان سے کہا، بابا میں نہیں چاہتی کہ آپ رات رات بھر ہم لوگوں کے لیے مزدوری کریں اور پھر دن بھر ریاضت و عبادت کر کے اپنے آپ کو تھکا ڈالیں۔ پھر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا، آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ شاید آپ واقف نہیں کہ میں نے اپنی آسائش کے زمانے میں بیکار وقت گزارنے کی بجائے بہترین جنگی تربیت حاصل کی ہے۔ نگار خانم بہت پرجوش لہجے میں بول رہی تھی، میں غزنی کے کسی بھی ماہر شمشیر زن مرد کی طرح مقابلہ کر سکتی ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں اس معرکہ آرائی میں غالب رہوں گی۔ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو ہر معرکے میں سرخ رو کرے گا، مگر ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان کارزار میں مردوں کے دوش بدوش لڑنے کی بجائے خانہ داری کے محاذ پر بھرپور جنگ کرے۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محبت سے نگار خانم کو سمجھانے کی کوشش کی، ابا میں مردوں کی شانہ بشانہ لڑنے کی بات نہیں کر رہی ہوں۔ نگار خانم نے اپنے مقصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میری خواہش ہے کہ میں غزنی کی خواتین کی فوجی تربیت کروں۔ اس طرح اگر کبھی ہماری مملکت پر کوئی برا وقت آ پڑے تو شہر کی یہ نرم و نازک اور مجہول سی آبادی دشمنوں کے خلاف مزاحمت کر سکے۔ میں اس سلسلے میں امیر سبکتگین کی اجازت چاہتی ہوں۔ فرما روائے غزنی آپ کی بے حد تعظیم کرتے ہیں، اس لیے مناسب سمجھیں تو امیر سے میری سفارش کر دیں۔ اگر میری تجویز مان لی گئی تو اس گھر کا اقتصادی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور میں بیکاری و تنہائی کے اس حصار سے بھی نکل جاؤں گی۔ میں امیر غزنی سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا، تم خود کہہ کر دیکھ لو، مگر مجھے امید نہیں کہ سبکتگین اس تجویز کو مان لے۔ تمہارے جذبات یقیناً صادق ہیں، لیکن یہاں کا موسم سازگار نہیں۔ کچھ دن بعد بہت مشکل سے سبکتگین نے نگار خانم کو شرف باریابی بخشا۔ امیر غزنی اسد شیرازی کی بیٹی کی آمد سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ نگار خانم غربت اور مجبوری کی زندگی سے اکتا گئی ہے، اس لیے کوئی رعایت طلب کرنے آئی ہے، مگر جب اس کم عمر دوشیزہ نے اپنی عجیب و غریب تجویز پیش کی تو کچھ دیر کے لیے ایک جانباز حکمران سکتے میں رہ گیا۔ آج تک غزنی کی کسی عورت نے اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ سبکتگین کو نگار خانم کی یہ تجویز بہت پسند آئی تھی، مگر فوراً ہی اس کے ذہن میں کچھ اندیشے اور وسوسے ابھرنے لگے تھے۔ پھر اس نے ایک فرما روا کے لہجے میں نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی غزنی کے مرد اتنے کمزور نہیں ہوئے ہیں کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے اپنی عورتوں کا سہارا لیں۔ امیر محترم، مجھے افواج غزنی کی شجاعت و جانثاری پر پورا بھروسہ ہے۔ نگار خانم کا لہجہ شائستہ بھی تھا اور اعتماد سے بھرپور بھی۔ میں تو محض مستقبل کے خطرات کے پیش نظر عرض کر رہی ہوں۔ معمولی سی محنت کے بعد فوجیوں کی دوسری قطار بھی بنائی جا سکتی ہے۔ اگرچہ یہ قطار نسبتاً کمزور ہوگی، لیکن دشمن اتنی آسانی سے اس دیوار کو مسمار نہیں کر سکتا۔ میں ہر بات تم سے بہتر جانتا ہوں کہ غزنی کا مستقبل کیا ہوگا۔ اچانک امیر سبکتگین کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا، تم میرا قیمتی وقت برباد نہ کرو۔ ہاں، اگر تم حکومت سے کسی مالی رعایت کی طلبگار ہو تو میں بطور خاص تمہارے لیے وظیفہ جاری کر سکتا ہوں۔ امیر غزنی کا تحقیر آمیز جواب سن کر نگار خانم کے شگفتہ چہرے پر غیرت و خودی کی سرخی نمایاں ہو گئی اور اس نے بے نیازانہ انداز میں کہا، امیر محترم کی اس نوازش کا شکریہ۔ اگر ہوس زر ہوتی تو اپنے باپ سے رشتہ کیوں توڑتے؟ پھر نہ سردار تبریز میری بے کسی کا مذاق اڑاتا اور نہ کسی کی شان امارت میری غربت و افلاس پر تانا زنی کرتے۔ یہ کہہ کر نگار خانم سبکتگین کی خلوت سے نکل گئی۔ امیر غزنی کچھ دیر تک سکتے کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے اطمینان کی گہری سانس لی
اور غائبانہ طور پر نگار خانم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، آخر وہ اسد شیرازی جیسے عیار انسان کی بیٹی ہے، محمود کی قربت کے لیے کیسے کیسے بہانے تلاش کر رہی ہے، مگر میں تیری کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ نظام شاہ نے نگار خانم کی زبانی امیر سبکتگین کا جواب سنا تو مسکرانے لگے۔ میں جانتا تھا بیٹی کہ تیری طرف سے اس کی بدگمانیاں کبھی دور نہیں ہوں گی۔ ابا امیر غزنی نے میری صلاحیتوں کو کفن پہنا دیا کہ وہ با اختیار ہیں، مگر میں کسی فالج زدہ عورت کی طرح گھر پر نہیں بیٹھ سکتی۔ نگار خانم کا چہرہ جوش جذبات سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں غزنی کے خوشحال لوگوں کے یہاں مزدوری کر لوں گی، لیکن آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ نگار خانم کی شدت احساس دیکھ کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب تمہارا بابا دنیا سے رخصت ہو جائے تو سب کچھ کر لینا، بس یہ میرا آخری حکم ہے۔ ابو مسلم کی خودکشی کے بعد حماد بن ساریہ کو غزنی کا سپہ سالار بنا دیا گیا تھا۔ یہ بوڑھا سپاہی خلوت میں محمود کے سامنے جنگی موضوعات پر طویل تقریریں کرتا تاکہ ولی عہد سلطنت اس کے تجربوں کی روشنی میں حرب و ضرب کے تمام اسرار اور رموز سمجھ لے۔ اس طرح بظاہر حماد بن ساریہ ہی سالار غزنی تھا، مگر جاننے والے جانتے تھے کہ سبکتگین نے درے پردہ اپنے بیٹے کو اس نازک اور حساس منصب پر فائز کر دیا ہے۔ داخلی انتشار کے خاتمے کے بعد ابھی سبکتگین نے سکون و اطمینان کی چند سانسیں بھی نہ لی تھیں کہ اسے طغا نامی ایک حاکم کی درخواست موصول ہوئی۔ طغا نے مشرقی خراسان کے ایک شہر بست کے قلعے پر قبضہ کر لیا تھا۔ پھر طغا کو اس کے ایک دشمن پاتور نے قلعے سے باہر نکال دیا۔ طغا نے اپنی درخواست میں امیر سبکتگین سے التجا کرتے ہوئے لکھا تھا، اگر امیر میرے دشمن پاتور کے مقابلے میں میری مدد فرمائیں اور میں دوبارہ قلعے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر تمام عمر خدمتگاروں اور خراج گزاروں کی طرح آپ کی اطاعت کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھوں گا۔ امیر سبکتگین نے طغا کی درخواست منظور کر لی اور بست پر لشکر کشی کر کے پاتور کو شکست فاش دی۔ اس جنگی مہم میں محمود بھی اپنے باپ کے ہمراہ تھا۔ جب پاتور میدان جنگ سے فرار ہونے لگا تو محمود نے اس کا تعاقب کیا اور پھر پاتور کا سر کاٹ کر سبکتگین کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرزند، میں تمہارے اس کارنامے سے خوش ہوں، مگر تمہیں اس طرح پاتور کا تعاقب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کہ اچانک کیا صورتحال پیش آ جاتی۔ امیر سبکتگین نے تشویشناک لہجے میں کہا، ابا جان، اگر اس مارکے میں محمود کی موت بھی لکھی جا چکی ہوتی تو پھر اس حادثے کو کوئی نہیں ٹال سکتا تھا۔ محمود نے ادب سے سر جھکاتے ہوئے کہا، میں تو صرف اپنے اللہ کے بھروسے پر دشمن سے جنگ کرتا ہوں۔ تمام نصرتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی اپنے بندوں کا محافظ ہے۔ بیٹے کی حوصلہ مندی دیکھ کر امیر سبکتگین کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھرا اور پھر وہ دل ہی دل میں اپنے اللہ کی اس بخشش و عطا پر شکر ادا کرنے لگا۔ سبکتگین نے حسب وعدہ بست کا قلعہ طغا کو واپس کر دیا، مگر وہ ایک فریب کار انسان تھا۔ اس نے امیر غزنی سے کیے ہوئے تمام وعدے فراموش کر دیے۔ پھر جب ایک دن سبکتگین نے طغا کو اس کے وعدے یاد دلائے تو اس نے جواب میں کچھ ناشائستہ کلمات کہے اور بہت تیزی سے تلوار کھینچ کر سبکتگین پر حملہ کر دیا۔ عہد شکن طغا امیر غزنی کو قتل کر دینا چاہتا تھا، مگر وار اوچھا پڑا اور سبکتگین کے ہاتھ پر گہرا زخم آیا۔ سبکتگین نے اسی زخمی ہاتھ سے تلوار نکال کر طغا پر وار کیا، لیکن طغا نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیا۔ سبکتگین دوسرا وار کر کے طغا کا سر قلم کر دینا چاہتا تھا، مگر اسی دوران دونوں حاکموں کے لشکروں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ پھر چاروں طرف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور ایک جنگ مغلوبہ چھڑ گئی۔ اسی افراتفری کے عالم میں طغا کو جان بچانے کا موقع مل گیا اور وہ کرماج کی طرف بھاگ گیا۔ طغا کے فرار ہوتے ہی امیر سبکتگین نے دوبارہ قلعے پر قبضہ کر لیا۔ بست کے قلعے کی دستیابی سے سبکتگین کو جہاں اور سیاسی فائدے ہوئے، وہاں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس کی ملاقات ابو الفتح سے ہو گئی۔ ابو الفتح مختلف علوم و فنون کا ماہر تھا، خصوصاً انشا پردازی اور کتابت کے فن میں اپنی مثال آپ تھا۔ ابو الفتح
پاتور کا میر منشی تھا اور اس کی شکست کے بعد گوشہ نشینی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ سبکتگین نے اس پر لطف و کرم کی بارش کی اور اسے ایک عہدے پر فائز کر دیا۔ بست کی مہم سے فارغ ہو کر امیر سبکتگین خضدار یعنی بلوچستان کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر بخارا کے حاکم کو نظر بند کیا اور پھر اپنا مطیع بنا کر خضدار کا علاقہ اسے جاگیر میں دے دیا۔ بخارا کی فتح کے بعد سبکتگین نے ایک بار پھر سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ سید امیر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی تند و تیز لہجے میں فرما رہے تھے، سبکتگین، اللہ نے تیری زنجیر غلامی کاٹ دی، مگر تو نے اس سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل نہیں کی۔ ابھی وقت ہے، خواب غفلت سے بیدار ہو، قصر شاہی سے نکل اور باہر کے بتوں کو توڑ دے۔ یہ خواب دیکھ کر سبکتگین پریشان ہو گیا۔ فوراً ہی اس نے رخت سفر باندھا اور بخارا سے نکل کر غزنی پہنچا۔ پھر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کرنے لگا۔ شیخ، میں بہت کم علم ہوں، اس لیے سید کی تنبیہ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر ہوں۔ مجھے بتائیے کہ باہر کے بت توڑنے سے سید کی کیا مراد ہے؟ پیر و مرشد کا ذکر سن کر نظام شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ بہت دیر تک روتے رہے۔ پھر جب حالت کچھ سنبھلی تو سبکتگین کو مخاطب کر کے کہنے لگے، امیر، تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو کہ ہندوستان بت خانوں اور بت پرستوں کا ملک ہے۔ پیر و مرشد نے اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ بلا تاخیر ان بت پرستوں سے جہاد کرو کہ جہاد ہی میں تمہاری نجات ہے۔ پھر 367 ہجری کے آخر میں ہندوستان پہنچ کر سبکتگین نے چند قلعے فتح کیے، اکثر مقامات پر مسجدیں تعمیر کروائیں اور بہت سا مال غنیمت لے کر واپس غزنی پہنچا۔ سبکتگین بہت خوش تھا کہ اس کا حلقہ اقتدار روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا تھا۔